اچھا جی، سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کورس کے بیچ میں ماں اور باپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کا کردار آپ کے بچے کی زندگی میں، اور دوسرا آپ کا کردار بچے کی تعلیم و تربیت کے بیچ میں۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان کے بیچ میں ماں باپ نے تعلیم کے حوالے سے تو جو اپنا کردار تھا وہ ضرور ادا کیا، بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں بھی ایڈمیشنز کرائے، فیسیں بھی بھرتے ہیں آپ لوگ، اسکول چھوڑنے لانے کی ذمہ داری، اسکولوں کے اخراجات جو ہیں وہ بھی آپ لوگ پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں پاکستانی ماں باپ کے بیچ میں ہمارے پیرنٹس نے، یا جو پیرنٹس ہیں آج کے بچوں کے، انہوں نے کہیں تربیت بچے کی جو تھی اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تو اگر تعلیم کے اوپر بھی دھیان دینا مقصد ہے تو اب تو تعلیم بھی ایک بالکل مختلف رخ لے رہی ہے۔ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کے ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کی شفقت ہوتی ہے۔ تو ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ رول ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی اور سے یہ توقع لگائیں، جیسے اسکول سے یہ توقع لگائیں یا استادوں سے یہ توقع لگائیں کہ وہ کس طرح سے آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ماں باپ کی حیثیت سے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا کردار بہت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ تربیت کر سکتی ہیں ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، وہ کوئی دنیا کا انسان نہیں کر سکتا، اور جو تربیت آپ کریں گے وہ یقیناً درست ہوگی۔ باہر سے جب بچہ معاشرے کے مختلف جو فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے دوست ہیں، اسکولوں میں موجود بچے ہیں، استاد ہیں، یا کچھ اور سورسز جیسے اکیڈمیز وغیرہ ہیں، وہاں سے پھر جب چیزیں سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ ڈاؤٹس رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ماں اور باپ جو ہیں، آپ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے غلط نہیں سوچیں گے۔ تو چونکہ آپ غلط نہیں سوچ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ آج 30 سال پرانے ماں اور باپ کی طرح تو نہیں سوچ رہے، کیونکہ آپ کے بچے نے آج سے 15 سال کے بعد کا جو دنیا ہے اس کے بیچ میں جا کے کام کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ وہ 30 سال پرانی والی سوچ یا 15 سال پیچھے والی سوچ کو لے کے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ کو بدلیے، کیونکہ آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے بیچ میں، جہاں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبز ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان گیجٹس کا اور جو ایپس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں، سوشل میڈیا جو ہے، اس کے اوپر جتنے فورمز ہیں، ان کا استعمال اس مقصد کے لیے بالکل بھی نہیں کیا جا رہا کہ جہاں بچے کی تعلیم اور تربیت میں یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں اور باپ جو ہیں وہی ابھی تک اس پرانی سوچ سے باہر نہیں آئے، اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں یہ گیجٹس یا یہ ایپس اگر بچے یوز کریں گے تو کچھ غلط انفلوئنس جو ہے وہ نہ لے لیں۔ دیکھیں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں تو آ ہی چکی ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ ہوا کا وہ جھونکا ہے جو کہیں پہ بھی گھس جائے گا، یہ پانی کی وہ لہر ہے جس نے ہر جگہ اپنی جگہ بنا لینی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ خود اپنی جگہ بنائے، کیوں نہ آپ اس لہر کو، اس ہوا کو اپنے دماغ میں جگہ دیجئے، دیکھیے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپس، سوشل میڈیا اور یہ جو موبائلز اور گیجٹس ہیں، یہ کس طرح آپ کے بچے کو، اور آپ کس طرح اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ان ایپس کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو، اپنی کیریکٹر بلڈنگ بھی کریں، اپنی ایجوکیشن کو بھی اس کے بیچ میں، مطلب اس میں بھی، اس سے تعلیم کے میدان میں بھی اس سے کس طرح بینیفٹ لیں، اور کس طرح سے آپ مسلسل مانیٹرنگ کریں کہ جس میں آپ کو یہ خطرہ بھی لاحق نہ ہو۔ اور اس کے لیے پیرنٹس پلیز ایجوکیٹ یور اون سیلف، try to learn these gadgets, try to learn these apps, try to educate yourself about social media, so you know whatever your child is doing or using these apps for, you should have a complete knowledge of this, and you should know what are the pros and cons, and then you would know کہ آپ کس طرح اپنے بچے کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دے کے اس آج کے دور کا حصہ بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا بچہ آج کی دور میں کسی دوسرے بچے سے پیچھے نہ رہ جائے۔